بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کا پروٹیکشن ہے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہے۔ اگر تم نے آج کی رات کو پا لیا، اسے کہ کل کی صبح میرے امام زمانہ فرزند زہرا کی صبح ہے، تو اور صدقہ دے دو، کچھ بھی دو صدقہ، کسی غریب کی مدد کر دو، لیکن آج کی رات کر دو۔ You should plan yourself. You should plan yourself. کہ مجھے کرنا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ مولا کیسی مدد کرتا ہے، مولا تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ یہ رات ایک ایسا سمجھو کہ یہ رات تمہاری ڈیسٹینی کی آخری رات ہے، تمہاری لائف کی آخری رات۔ یہ رات اس لیے کہ اگر اس رات کو تم نے پا لیا تو آئندہ پورے تھرسڈے تمہارے لیے کام، ایک ہفتے تک رسک نہیں رکتا۔ یقین کرو، آپ بولیں گے کیوں نہیں رکتا؟ آج کی رات اگر میں نے دعا کر لی ماں باپ کے لیے، ایک ہفتے کا رزق 100%، اس لیے کہ اللہ سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں، اللہ سے بڑا بلیسنگ کو نازل کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ ضرور پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یہ اللہ کا عجیب نام ہے، مرمین کے لیے بہترین، ہمارے لیے بھی بہت اچھا۔ یہ بولو تھرسڈے نائٹ، یا عزیزو یا غفار 18 مرتبہ بولو، اور بول کے بولو پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، یا عزیز و یا غفور، اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، تو غفور و رحیم ہے۔ دوستو اتنا دعا کرو یہ رات کو۔ اچھا آپ یہ میں نے کہا کہ ایک ہفتے تک کا رزق کھلتا، کیسے کھلتا؟ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے آج کی رات، جب آج کی رات آپ سارے مرحومین کے لیے دعا کرتے نا، تو وہ سارے مرحومین آپ کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کو آئندہ جمعرات تک سلامت رکھنا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر آئے، یہ سلامت رہے گا، صحت کے ساتھ رہے گا، اس کا رزق کھلا ہوا رہے گا، اس کو سکون رہے گا، تو یہ تیری عبادت کرے گا، ہمارے حق میں دعا کرے گا۔ اس طرح دعا کرے گا۔ اور زیارت امام حسین سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ زیارت امام حسین آج کی رات پڑھو۔ آج کی رات جب پڑھو تو یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھ رہا، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے پڑھ رہا، مرحومین اپنی طرف تو بولو ہی مت، مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھ رہا۔ اس کے بعد شروع کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آپ دیکھو کہ اس کا اجر، آپ سوچو کہ صرف فرزند زہرا بولنے سے، پکارنے سے، یا فرزند زہرا ادرکنی، امام نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ بھی آزادار ہیں، ہم بھی آزادار ہیں، ماتمدار ہیں، ذکر کرنے والے، کیا امام آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ تو بس زیارت امام حسین نہیں چھوڑنا بس۔ تو میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ دیکھیے 45 منٹ کے آلموسٹ مجلس ہو گئی۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ دنیا میں کوئی کام کر کے جاؤ، آپ دنیا میں کام۔ تو اسلم بھائی مرحوم نے بہترین امام بارگاہ مسجد بنائی ہے نادر، آپ بھی کوئی کام کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مسجد بناؤ، ہر آدمی تو ایفرٹ نہیں کر سکتا، ہر آدمی تو ایفرٹ نہیں کر سکتا مسجد کا بنانا، ہر آدمی تو کوئی امام بارگاہ بنانا ایفرٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مسجد میں کوئی ایک چھوٹی چیز ایسی کر دو کہ جس سے جب تک وہ امام بارگاہ رہے، مسجد رہے، آپ کا اکاؤنٹ کھلا رہے۔ دوستو مولا کا اشارہ ہے، عابد الرحمن نہیں بولے، مولا بولتے کہ وہاں جانے کے بعد بڑے بڑے دولت مند لوگ، ملینر اور بلینر اور ٹریلینر لوگ، امام بولتے کہ بڑے بڑے دولت مند لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے بھیک مانگنے کو دینے والا نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی۔ بس یہ کوشش کرو کہ میں اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا کر کے جاؤں، اور موت خود بتاتی کہ وہ امام سے کتنا قریب ہے۔ مرحوم اسلم عباس چٹنی والا، جس کی پہلی رات لحد کے اندر شب عاشور ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے علماء و مجتہدین کو یہ رات نہیں ملتی بھائی، اور دیکھنے میں کوئی ایسا کوئی ایکسٹراڈنری نہیں کہ پتہ نہیں کون سی چیز مولا حسین کو پسند آ گئی۔ شب عاشور آوازدے ان کے فیونر میں تو نہیں تھا، لیکن ان سے ملنے، ان کی میت بومبے میں تھا، محرم پڑھنا تھا، ایک بیک ٹو بیک مدرسے کی تو میں گیا تھا، عظیم بھائی سے ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، مجھ میرے لیے بہت، میں نے کہا یار اتنا بڑا آدمی ہے، ظاہری طور پہ دنیا میں تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ شب عاشور، جس کی پہلی رات شب عاشور۔ تو دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی ایسی رات مل جائے، ہم کو بھی کوئی ایسی رات، مولا کی رات مل جائے۔ کوئی عمل دنیا میں کوئی کام ایسا کرو، دنیا میں کوئی کام تھرسڈے اگر کوئی آپ نے پکڑ لیا نا یہ جمعرات کو، آپ یقین کرو کہ آپ کی تقدیر ایسے بدلنے لگے، you'll get close to your imam۔ دنیا میں کوئی کام ایسا کرو۔ اور جو ان کے چاچا وہ بھی ایک عظیم مومن آدمی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے،
ان کی میں نے بھی ایک مجلس پڑھی, بہترین انسان, کنبہ پرور, سافٹ اسپوکن, جو ایک مومن کی پہچان ہے. ہر چیز کا زبان کو کنٹرول کر لو تو تم گناہ سے بچ جاؤ گے. جتنے سافٹ اسپوکن ہو گے, جتنی زبان میٹھی ہوگی اتنی محبت علی تمہارے دل میں آئے گی. جس کی زبان میں کرواہٹ ہے وہ علی والا کبھی نہیں ہو سکتا. امام علی کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتا چلا کہ کتنا مومن ہے. تو یہ بس وہ خود انتہائی مومن. تو یہ دونوں کی لائف ایک ایگزامپل تھی ان کے رشتہ داروں کے, ان کے فیملی ممبرس کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ان لوگوں نے کیسے لائف کر کے گزاری, کام کیا. تو میں ایک پوری میری مجلس کا خلاصہ کنکلوژن یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف اوور ہیئر. یا کام کرو یا کچھ کرو گے, ہمیشہ تم زندہ رہو. اب معصوم کے لیے جو کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جو معصوم کے لیے کچھ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. زندگی آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. آلویز دعا کرتے رہو کہ اللہ میں دوسروں کے لیے کام کرو. یہ دعا اپنی زبان پہ ہمیشہ رکھنا جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے. کیا دعا کہ اللہ give me chance, میرے جملے غور سے سنو, اللہ give me chance to serve the Islam and serve the community. اللہ مجھے موقع دے کہ میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. یہ وہ افضل ترین عبادت ہے. میں نے صرف اس لیے کہا کہ اب یہاں پہ اللہ کے رسول کا جملہ یاد آتا. سرکار کی حدیث ہے, جملے غور سے سنو, سرکار کی حدیث ہے کہ وہ ہمارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو صبح اٹھے اور اس کو اسلام کی فکر نہ ہو, اسلام کی فکر نہ ہو, اپنے غریب رشتہ داروں کی فکر نہ ہو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر نہ ہو. آپ سوچ رہے میری بات, یہ ہے مجھے فکر کہ میرا غریب رشتہ دار کہاں ہے. ہم کو فکر دوسری چیز کی ہے. اللہ کا رسول بولتے ہیں کہ مجھے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرا, تیسرا اور چوتھا آپ کو گفٹ دے رہا آج کے مجلس کہ when you get up in the morning, فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بولو کہ پروردگار give me chance to serve Islam and to serve community. مجھے موقع دے اللہ, مجھے موقع دے کہ میں اسلام کی مدد کروں اور بندوں کی, تیرے دین کی مدد کروں, تیرے بندوں کی مدد کروں. آپ بولیں گے کیا مدد کرو اسلام کی؟ آپ دعا کرو, منزل تک پہنچانا امام کا کام. آپ نے دعا تو کی تو منزل تک پہنچیں گے امام, آپ کا نام تو لکھا جائے گا. اسلام وہ مذہب ہے جو صرف نیت کا اجر دیتا ہے. آپ کی نیت ہے کہ اللہ تو مجھے موقع دے گا, توفیق دے گا تو میں تیرے دین کے اور تیرے بندوں کی خدمت کروں. آپ دعا کرو 50% آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا فری, آپ کے اعمال نامہ 50% بڑھ گیا. آپ سوچو صرف زبان سے نکلنے کا اللہ اتنا کریم, اتنا مرسیفل ہے کہ تم نے صرف دعا کی, نیت کی, اللہ نے تمہارے فرشتوں سے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 50% ڈال دو. اور اگر جب میں مثال دے رہا 50%, جب تم کام کرو گے when you get chance, when you serve Islam, when you serve کمیونٹی, تو اس وقت 100% مل جائے گا. آپ یہ بولیں گے میرے پاس ٹولس کیا ہے, آپ بولیں گے میرے پاس ٹولس کیا ہے, واٹ کین آئی ڈو, آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹولس. فائن, آپ کا کام ہے ایک قدم آگے بڑھنا, منزل تک امام پہنچاتا. جب آقا خمینی نے اس ریولوشن کی 60s میں بنیاد ڈالی تھی, جب وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں 30 ایئرس مجھے لینا پڑے گا, 30 ایئرس کے بعد میں پورا یہ انقلاب کامیاب کروں گا, اتنے لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگوں کو چینج کروں گا. اس وقت وہ سوچے بھی نہیں تھے کہ ایک آدمی ایک بوڑھا آدمی 30 سال پہلے 16 میں ریولوشن کی بنیاد ڈالتا اور 79 میں وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ پوری دنیا میں ریولوشن آ گیا. میں آپ سے یوتھ کو یہی بول رہا کہ یو سٹارٹ, یو پرے, منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ پوری میری مجلس کا دونوں چٹنی والے فیملی کی, میں چٹنی والے فیملی کو پرسا دیتا ہوں میری طرف سے کہ آپ کے اللہ آپ کے ان دونوں کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے. کام کیا تو آج موجود ہے, جو بھی کام کر رہا ہے, اور دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیشہ مجھے موقع دے کہ میں کام کروں اسلام کے لیے, میں کام کروں امام کے لیے, کام کروں شیعت کے لیے. اور آج کا دور یہ دو دور سے ہم گزر رہے, اتنا سخت ترین دور ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس
اب سب کی گریوز میں اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے بحق بی بی زہرا و ابیہا و بالوا و بنیا. اللہ آج کی رات سارے مرحومین کو گناہوں کی قید سے نکال کے اپنی رحمتوں میں شمار کر لیں انشاءاللہ. دوستو بہترین ایصال ثواب جو ہے نماز ہے، صدقہ ہے، غریب کی مدد ہے، یتیم کا خیال ہے. بہترین ایصال ہے. 24 گھنٹے جب آپ چلتے رہو نا، گاڑی میں جا رہے، آفس میں بیٹھے ہوئے، سائٹ پہ جا رہے، گھر سے نکلتے وقت 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اینڈ دین یو سے کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ بھائی بہن سارے مرحومین اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو پہنچ دے. آپ تصور نہیں کرنا اس کا اجر. سچے اسمال عمل کہ وضو کی بھی ضرورت ہے، وضو سے تو بہتر ہے احسن نہیں. 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ پروردگار یہ صلوات کا ثواب میرے مرحومین کو دے دے. ہاں امیجن نہیں کریں گے جس کام کے لیے آپ جائیں گے نا اس کام میں کامیابی ہوگی. وہ شخص کبھی بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس نہیں آتا جو صبح میں نکلتے وقت 9 مرتبہ صلوات پڑھو، 18 پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو. میں تو منیمم سائز پہ جا کے بول رہا کہ 9 ٹائم صلوات پڑھ کے جو گھر سے باہر نکلتا ہے، آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آفس کے لیے جا رہے ہیں، اسکول کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، گوئنگ فار اینی تھنگ، وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں آتا جو 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے مرحومین کو بخش کے جاتا کہ میں behalf of all the مرحومین جو اس وقت مجبور لیٹے ہوئے ہیں ان کے بدلے میں نے 9 مرتبہ صلوات پڑھی، رحمت کی دعا کی. تو ان سب کے اوپر جب رحمت نازل ہوتی، اس لیے کہ جب تم صلوات پڑھتے ہو مرحومین کی طرف سے تو مولا علی بھی بولتے ہیں کہ اللہ، معصوم بھی بولتے ہیں اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر. وہ ساری رحمت جب پہنچتی وہ ملینز کی تعداد میں مرحومین، ملینز کی تعداد میں، پھر بول رہا ملینز کی تعداد میں وہ مرحومین تک جو رحمت پہنچی ہے وہ نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار اس بندے کی طرف سے، یہ میرے بھائی، یہ میرا بیٹا، یہ میری بہن جو بھی پڑھ رہا، اس کی طرف سے آج یہ رحمت آئی صبح میں. ملینز، آپ امیجن کرو ملینز کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے کہ وہ دعا کر رہے کہ اللہ اس کی طرف سے رحمت ہمارے پاس آئی، اب تو اس کے اوپر رحمت. کسی ایک کی دعا تو قبول ہوگی.